اور باجماعت نماز پڑھوں ابتدائی صفوں میں آ کے، جس طرح میری توفیق اور صحت اجازت دیتی ہے۔ باقی مدرسہ میرا پاکستان میں ہے، اور پاکستان کے مسلمانوں میں اتنا جذبہ اور غیرت ہے کہ وہ بہترین تعاون کرتے ہیں، اور مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے وہ مقام دے کہ میں یہاں کعبہ اور مسجد نبوی آ کے یہاں کے لوگوں میں بانٹوں۔ ان سے لینا نہیں ہے، دینا ہے انشاءاللہ۔ بڑے حیران ہو جاتے۔ تو مجھ سے ایک نے پوچھا بہت زیادہ مالدار ہو، میں نے کہا حدیث شریف پڑھی نہیں تم نے نا، الغنا و غنى النفس، دل مالدار رکھنا پڑتا ہے۔ پختوں کی وہی غریب خدائی کے جو دلچ آ کے، فقیری اور غریبی تو آتی رہتی ہے، لیکن انسان کو غیرت اور استقامت کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ فما ربحت تجارتهم، ربح مال تجارت کے نفع کو کہتے ہیں۔ ایک ایسا سودا ہے جس میں اصل سرمایہ پہ فائدہ مانگتے ہیں، وہ بے مرابحہ کہلاتا ہے، اور ایک ایسا سودا جس میں برابر سرابر لین دین ہوتی ہے، وہ تولیہ کہلاتا ہے۔ ربح ارباح میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، مستقل عنوان ہے حدیث اور فقہ میں، فوائد میں۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تجارت یا زراعت دنیا کمانے کے ذریعے ہے۔ دنیا میں جب آدمی رہے گا تو دنیا کی بھی ضرورت پیش آئے گی، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے۔ ہم کسی پر یہ پابندی نہیں لگاتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ہم کہتے ہیں حرام نہ کرو، ناجائز نہ کرو، اور وہ دینی حق ہے۔ دین نے یہ حق دیا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے۔ انگریزی پڑھو، انجینئر بنو، اعلیٰ ڈاکٹر بنو، بہترین قانون دان بنو، پولیس افسران بنو، فوج کے عمدہ عہدوں تک پہنچو، کس نے روکا ہے؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ چونکہ منافقین نے بہت بڑی شرارت کی تھی، ایمان پر سودا کیا تھا، اور اس کے لیے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، استہزاء کرنا، افساد کرنا، پاکان زمانہ پر اعتراض کرنا، ان کا اقتداء نہ کرنا، انہیں معیار ایمان اور معیار حق نہ ماننا۔ اللہ ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور ان کے تمام نظام کو صفر کر دیا۔ جب ایمان نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جب بیٹے بیان کرنے لگے کہ ہمارا بھائی یوسف مصر کا بادشاہ ہے، اور ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا ان کا عہدہ ہے، ان کی عزت ہے، ان کی شہرت ہے، ان کا حسن ہے، ان کے کمالات ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے درمیان میں ٹوک کر کہا مومن بھی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت پیغمبر مرسل ہے۔ آپ نے کہا الآن تمت النعمہ، اب خوشیاں مکمل ہو گئے، نہیں سب کام فضول ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی، اکلیل ابو بکر ترتوشی کی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، کچھ فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت اور نہ یہ رائے راست پر رہے۔ مثلهم، مثال ان کی، کافروں کی اور منافقوں کی، کیونکہ ان الذین کفروا سے کفار ہے، ومن الناس من یقول سے منافقین کا بیان ہے۔ کمثل الذی، مانند اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا، جو جلائے آگ، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن کر دے آگ اس کے ارد گرد کو، ماحول مانا ارد گرد کی کائنات، ارد گرد رہنے والے لوگ، ذهب اللہ بنورہم،
تو ختم کر دے اللہ ان کے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دے ان کو فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہ دیکھتے ہو۔ جیسے ایک شخص دشت اور جنگل میں آگ جلائے اور اس آگ کے شعلوں کی روشنی میں کچھ لوگ اٹھنے لگے، ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں راستہ ملے گا، لیکن وہ آگ اور اس کا شعلہ وہ تو بہت ہی عارضی ہے، تھوڑی دیر بعد بجھ جاتا ہے یا اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ جس طرح حیران پریشان، یہی حال منافقوں کی ہے، یہی حال کفار کی ہے۔ اس میں 3 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ دونوں مثالیں دونوں کی ہے اور مشترک ممزوج ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں مثالیں منافقوں کی ہے۔ منافقوں کا معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے، وہ تمثیل کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، اور اس بیان کا عنوان ہے التمثیل للتفہیم، سمجھانے کے لیے مثال دی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پہلی مثال جو آگ کے ساتھ ہے یہ تو کفار کے اوپر منطبق ہے، اور دوسری مثال جو پانی کی ہے یہ منافقین پر منطبق ہے۔ فخر رازی کا یہ خیال ہے۔ مثال ان منافقوں کی مانند مثال اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا جو جلائے آگ۔ ایک آدمی ہوتا ہے وہ آگ جلاتا ہے، ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو کام شروع کرتا ہے، پھر سب اس کے سہارے میں اس کے سائے میں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، یہ دین کا داعی جس طرح دین کی دعوت کرتا ہے۔ عربستان میں قدیم زمانے کے اندر سخی لوگ رات کو مختلف راستوں میں آگ جلاتے تھے تاکہ بھولے بھٹکے قافلوں کو راستہ ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ طٰہٰ اور نمل و قصص میں ہے کہ حضرت نے جب آگ دیکھی، قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ آگ نظر آ رہی ہے، راستہ بھی پتہ کر لوں گا، اور تمہیں ضرورت ہے سیکنے کی تو تم اس کی روشنی میں اور تپش میں سیک بھی جاؤ، کیونکہ انہیں ضرورت پیش آ رہی تھی، خواتین کی تکلیف ان کو آ رہی تھی۔ استوقد، وقت کہتے ہیں ایندھن کو، خشاک توئی خشاک دات دمر لوہی ملمنن کورتبولی اول غولد صفاق للا خشاکا۔ رحمان بابا کہتے اتنے بڑے مہمان جب گھر لے جاتے ہو تو اپنا گھر بھی پہلے صاف ستھرا کرو۔ مہمان کی مہمانی میں 50 سنتیں ہوتی ہیں، ان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہو، آپ کے برتن صاف ہو، آپ کا گھر صاف ستھرا ہو، آپ کی گلیاں اچھی ہو۔ استوقدہ طلب الوقدہ، یعنی اس نے چاہا کہ آگ بنے، ماحول روشن ہو جائے، شعلے پیدا ہو جائے، روشنی ہو جائے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جس وقت آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ختم کر گیا ان کے نور کو۔ ذهب بھی کا ایک معنی ختم کرنا بھی ہے، لے جانا بھی ہے۔ ذهب یذهب تو ویسے جانے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے معنی میں تبدیلی آتی ہے صلہ سے۔ صلہ وہ حروف جو اس کے ساتھ لگتے ہیں، آپ کے ہاں وہ کہلاتے ہیں ہیلپنگ ورڈز، ایگزیلری وربز، امدادی حروف ہو رہا ہو، امدادی کلمات، امدادی جیسے آن، ان، ٹو، یہ سارے امدادی ہے۔ یہ کسی لفظ کے ساتھ لگتے ہیں تو اس کے معنی میں تبدیلی آتی ہے۔
رغب علیہ عاشق ہو گیا، رغب فیہ مر مٹ گیا، رغبان ہو چھوڑ گیا، رغب الیہ چاہنے لگا. تو الا اور فی، من اور الا کے ساتھ رغبت کے اطراف تبدیل ہو گئے. سیبوی نے الکتاب کے اندر ایک مبحث کی ہے، اس کا نام ہے کتاب الصلات. کس لفظ کے کس حرف کے بدلنے سے معنی آگے پیچھے ہوتا ہے. استاد نحو کے اندر صلے بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کافیہ میں، شرح جامی میں، کہ یہ اس کا صلہ ہے اور اس صلے کی وجہ سے لفظ تبدیل ہو گیا ہے، یعنی معنی دوسرا ہونے لگا ہے. مثال ان منافقوں کی اور ان کافروں کی مانند مثال اس شخص کی سی ہے جو جلائے آگ، جس وقت روشن کر دے آگ اس کے ارد گرد کو، ختم کر دے اللہ ان کی روشنی کو اور چھوڑ دے ان کو اندھیروں میں، نہ دیکھتے ہوں کچھ بھی. نہ اندھیرے میں کیا نظر آتا ہے؟ اچانک بجلی چلی جاتی ہے، ہم جہاں ہوتے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں، ہل نہیں سکتے. ہاں موبائل والوں کے پاس اس میں روشنی ہوتی ہے، کہ موبائل پر بڑی سخت گرفت ہے احسن روپ میں. طالب علم یہ حضرات پابندی فرمائے، احتیاط کرے. اگر اتنے سارے ہزاروں آدمی موبائل استعمال کرے تو ہر وقت موبائل مارکیٹ کا نقشہ ہوگا، دور تفسیر کا کچھ بھی نہیں ہوگا. بالاکوٹ میں جلسہ تھا، مغرب کے بعد تھوڑا اندھیرا ہو گیا اور تقریب جاری تھی، اتنے میں بجلی چلی گئی. ہر شخص نے موبائل ایسا اٹھایا اور ایسی روشنی ہو گئی کہ میں خود دنگ رہ گیا بالکل. اللہ اکبر. میں نے کہا تھا کہ موبائل فتنہ آخر زمان ہے. فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ چھوڑ بھی نہیں سکتے اور بہت زیادہ کھول بھی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نا کسی مسجد میں نماز کے اندر موبائل بجنے لگے، ہر شخص کا موبائل بجا اور لوگوں کے پاس تو ہر طرح ساز ہوتا ہے، ٹینگار ہوتا ہے اور ٹنگ ٹکور ہوتا ہے. لوگ اتنا اخلاق اور عقل نہیں رکھتے کہ جیسے ساز گانا سننا حرام ہے، موبائل میں ڈالنا بھی حرام نہ جائے. تو وہ امام صاحب بہت غصے ہوئے. نماز کے بعد جیسے اس نے دعا میں کہا کہ یہ جتنے لوگ موبائل کھلے رکھے ہوئے ہیں جو نماز میں بجنے لگے، اسی کے ساتھ اس کا موبائل بھی ٹرین ٹرین ٹرین. تو وہ دعا چھوڑ کر موبائل کو پکڑنے لگے جیسے کوئی بدکتے ہوئے بیل کو پکڑتا ہو. پہلے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ضروری ہے، اپنا نقشہ بھی ٹھیک کرو، انسان بنو. دوسروں کی اصلاح بعد میں، پہلے اپنی اصلاح. مجھ سے خود ایک دفعہ ایک بڑے مجمع میں بہت بڑی کائنات تھی اور نماز میں پڑھا رہا تھا. وہ نماز میں خیال ہوا کہ موبائل کھلا ہے. توبہ. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کسی کو پتا ہو کہ 2 منٹ بعد قیامت قائم ہوگی، ایسا لمحہ تھا. وہ نماز میں نے پڑھا لی اور جیسے ہی میں نے نکال کے بند کرنے لگا تو ٹرین کی آواز آئی، لیکن اس کی آواز سے پہلے ہی میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا. خطرناک چیز ہے، عبادات میں خلل ڈالتی ہے. اللہ. بعض اوقات دین کی ایک ضرورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، ظاہر بات ہے. ایک جگہ بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو پولیس راشی افسران نے گرفت میں لے لیا. عید کی رات تھی، مجھے اطلاع ملی. اچانک اس پولیس کا جو بڑا ہیڈ تھا اس کا نمبر موجود تھا. میں نے فون کیا تو ان کی اہلیہ نے اٹھایا. مجھے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں پوچھتی ہوں. وہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی عقل، اخلاق، شرافت بھی زیادہ ہوتی ہے. فوراً فون اٹھایا کہ لوگوں کی کل عید ہوگی اور ہماری آج ہو گئی. میں نے کہا یہ صورتحال کہا بھی ابھی 10 منٹ میں دیکھے آپ دوسرا نقشہ دکھاتا ہوں آپ کو.
تو خود ہی فرمایا کہ حضرت اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز کتنا قیمتی ہے، ورنہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا 3-4 دن چھٹی ہے، یہ غریب ویسے ہی رول جاتا۔ استغفر اللہ۔ سمن یہ بہرے ہیں، سمن جمع اسمن، جیسے بکمن جمع ابکمن اور عمیون جمع اعما۔ ہم سمن، ہم بکمن، ہم عمیون، اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ بہرے ہیں یعنی حق کو سنتے نہیں، اور یہ گونگے ہیں حق بولتے نہیں، اور یہ اندھے ہیں حق کے دلائل کو دیکھتے نہیں۔ فہم لا یرجعون، بس یہ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اگر وقت پر حق کی بات سنی جائے، حق کی حمایت کی جائے اور حق کے دلائل اور براہین پر نظر ڈالی جائے، عادت الہی ہے، ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ جس طرح پہلے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگائی اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ 3 سزائیں وہاں دی اور چوتھی عاقبت بیان کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہاں بھی فرمایا یہ بہرے ہیں 1، یہ گونگے ہیں 2، یہ اندھے ہیں 3، اور نتیجہ کیا ہے؟ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال مانند موسلادھار بارش کی ہے آسمان کی طرف سے۔ بارش تو آسمان کی طرف سے، فضا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بادل پیدا کیے، زمینی پانی بخارات کی شکل میں مسلسل اٹھ رہا ہے، مسلسل اٹھ رہا ہے، اوپر جا کے جمتا ہے۔ ایک کائنات جس طرح آسمان ہے، زمین ہے، درمیان میں بادل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پائلٹ اعلان کرتا ہے فضا میں کہ ہمارا جہاز بادلوں کے لپیٹ میں ہے۔ مسافروں سے معذرت ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ لڑکیاں کھائیں گے، کیونکہ جہاز ہچکولے کھا رہا ہے۔ جہاز کا تعلق ہوا سے ہے اور ہوا کا کوئی اعتبار نہیں۔ کتنا بڑا سانحہ پیش آیا، توبہ۔ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا اور جہاز کچھ عجیب طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ لمحوں میں موت اور آخرت سامنے کر دیتا ہے۔ اذکروا حازم اللذات، کھانا تقسیم ہوتے ہوتے رک گیا، وہ جو جہاز کی لڑکیاں ہیں وہ ادھر ادھر بھاگ گئی۔ میں چیف پرسر کو بلایا، میں نے کہا خیریت؟ کہا پائلٹ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ میرے پاس دوبارہ آیا، کہا پائلٹ بہت پریشان ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ میں فوراً سیٹ سے اٹھ کے ان کے پاس گیا۔ اس نے کہا یہ نیا جہاز ہے اور میں نیا پائلٹ ہوں۔ میں نے دل میں سوچا وہ مصیبت کہیں گا۔ دوسرا جہاز آ رہا ہے، مجھے ٹاور سے بار بار کہتے ہیں کہ 5000 فٹ نیچے ہو جاؤ یا اوپر ہو جاؤ۔ میں جب جہاز نیچے کرتا ہوں گر رہا ہے۔ کچھ کلمات پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعا کرو۔ میں کھڑا رہا، جو مناسب تھا وہ کلمات پڑھے۔ میں نے کہا آپ بسم اللہ کریں، جس طرح آپ کا فن ہے اس طرح نیچے کریں۔ اس نے نیچے کیا اور تھوڑی دیر بعد پھر اٹھا اور پیروں پہ سر رکھنے لگا اور ہاتھ چھومنے لگا، کہتے ہمیں تو بہت تکلیفیں پیش آتی، ہمیں یہ بتائے۔ میں نے کہا اللہ سے مدد مانگنا، اس میں کیا پیچیدگی ہے؟ وہ پھر یہاں بھی ایک دفعہ آیا، کچھ کلمات میں نے لکھ کے دیے اس کی تسلی کے لیے۔ تو جہاز صرف یہ نہیں کہ آدمی 2 گھنٹے میں پشاور پہنچ جاتا ہے اسلام آباد، کبھی کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ عالم آخرت ہی پہنچ گیا ہے۔
توبہ. مولانا کے ساتھ رسمل خان جا رہے تھے یہاں سے کوئٹہ، کوئٹہ سے روب سے ڈیرا، اور یہ پورا پہاڑی راستہ ہے. تو راستے میں ذرا تکلیف تھی، بعض ساتھیوں کو اور گرانی پیش آئی. مولانا بھی غمگین تھے، بہت ظاہر نہیں کر رہے تھے. جب رسمل خان اترے تو مجھے کہا میرے بھی اس جہاز میں اول و آخر سفر ہے. توبہ ہے، بیکار جہاز ہے، بیکار راستہ ہے. توبہ توبہ. انسان کی زندگی واقعی جیسے یہ پرندے کا پر فضا میں اڑتا ہے نا، بڑا نظر آتا ہے، تھوڑی دیر بعد جب ہوا بند ہو جاتی ہے اور نیچے گر جاتا ہے. ہمارے بزرگ ڈاکٹر ہے، اس نے ایک دن عجیب واقعہ سنایا کہ میرے ایک بھائی ہے، وہ کہتے ہیں لالا میں نہ حج کروں گا نہ عمرے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ وہی جہاز جاتا ہے، وہی جہاز پہ تندر گرتا ہے، تندر آسمانی بجلی. تب میں نے کہا فضا میں ہر وقت 5 منٹ میں 1,00,000 جہاز ہوتے ہیں، تو حادثات تو کئی 10-20 سال میں ایک آدھ ہوتا ہے، روز تو نہیں ہوتا. کہ نہیں لالا جہاز میں نے تندر ورزی کی اور زنزم پکی چودہ خبر جدا کم زینا ذہن کرا گئی. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے کہا یار یہ لالا میرا بڑا بھائی ہے، اس پر حج تو فرض ہے. تو میں نے ویسے کسی بہانے سے افریقہ روانہ کیا. تو میں نے کہا یہ اور راستہ ہے، اس میں بادل باران کچھ بھی نہیں ہوتا، چلو دیکھتے ہیں. اب خدا کا کرنا یہ جب آدھا راستہ ہو گیا نا، آدھا باقی تھا، تو جہاز بادلوں میں اور بادلوں کے گن گرج میں چمک دمک میں گرفتار ہو گیا اور ایک زور کا گڑز ہو گیا، اور ایسا نظر آیا جیسے ہم خالی سیٹوں پر بیٹھے ہیں، جہاز کا چھت اڑ گیا. اے لالا مانا تنوی وګوره کله تندر په پریوتو اما استاد بد اخلاق وزیدلی و شلو کارونا خدای دا اخلاق روکا کا خود به تندر پریوتو. ان کو والے کہتے جو ڈر سی وہی مرسی. کچھ دیر بعد پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز پر تندر گر گیا، لیکن ہمارے پاس سامان تھا، اللہ کا فضل شامل حال تھا، وہ کسک گیا اور جہاز کا کوئی نقصان نہیں ہوا، ایک خراش تک نہیں آیا. ہم اپنے منزل مقصود کو عام روٹین ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے. ہم مسافر آرام تسلی سے بیٹھے رہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ جب میرے بھائی آئے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ جو تندر تھا وہ تو گر گیا، اب حج اور عمرے پر جائیں گے. شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے نا کہ ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں لوگ بیٹھے تھے دریا میں. ایک آدمی بڑا ہنگامہ کر رہا تھا، مجھے نکالو، مجھے باہر لے جاؤ، میں نہیں جا رہا ہوں، میں ڈوب جاؤں گا. پوری کشتی سر پہ اٹھائی اور بہت ہی کوہرام مچا رہا. سب اس کو تسلی دے رہے اور وہ سیدھا ہو نہیں رہا. شیخ سعدی نے کہا میں نے کہا کہ ایک علاج اس کا ہے اور اس کا فائدہ 100% یقینی ہے بہت مشکل. لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہا میں نے کہا اس کو دونوں ہاتھوں سے اور پیروں سے پکڑو اور نیچے دریا میں کود گراؤ، جو 1-2 غوطے کھا لے پھر باہر نکالو. اب دیکھ لو یہ کڑنج بھی نہیں کرے گا.